حضرت یہ فرمائیے کہ نکاح، بنیادی نکاح جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا، بنیاد یہ کیا ہے؟ اصل میں نکاح کا معنی ہے عقد، اور عقد کا معنی ہے باندھنا، اور دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں۔ تو نکاح کا بنیادی ایک معنی کسی نے باندھنا ہے ان کو جی، یا وہ خود بھی بند سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ یعنی باندھنا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ کہ یا تو خود وہ بیٹھ کر دو گواہوں کی موجودگی میں اگر وہ خود بھی اقرار کر دیں اور ایک طرف سے ایجاب کر دیں، ایک طرف سے قبول کر دیں، تو یہ بھی بندنا ہوا۔ اس طرح بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح صرف اتنا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرے شخص سے کہے کہ میں نے اس کو قبول کیا، یہ نکاح ہے۔ یہ نکاح ہے۔ اس کا مطلب وہ جو فارم ہے، جو ہم بھرتے ہیں، وہ جو ہے وہ 1962 یا 1961 کا فیملی لا ہے، وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے، قانون کا حصہ ہے۔ وہ قانون بالکل صحیح، وہ قانون کا حصہ ہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ اچھا اب مجھے یہ فرما دیجیے، میں جلدی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وقت کی کمی ہے۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں کہتے ہیں جناب میں نے آپ کو بیوی قبول کیا، اب وہ کہتی ہے میں نے آپ کو شوہر قبول کیا، ایک ہوٹل کے مافی کے ساتھ تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کے کہہ لیں، تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ نہیں ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے، لڑکا اور لڑکی موجود اور کہے کہ ہم نے خدا کو گواہ بنا کر، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے خدا کو کوئی گواہ نہیں ہے اور کہہ دیا، تو ایسی صورت میں نکاح بھی نہیں ہوگا، چونکہ یہاں ظاہری طور پر جو ہے وہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں سینیریو کو بالکل چینج کر رہا ہوں۔ ایک کشتی ڈوب گئی اور ایک لڑکا اور ایک ہی لڑکی جو ہے وہ بچے، اور وہ ایک آئی لینڈ پہ ہیں، کسی جزیرے پہ ہیں۔ اب وہاں 15 سال ان کو گزر گئے، یا تو وہ بوڑھے ہو کے مر جائیں اور ایک دوسرے سے نامحرم رہیں، یا ایک دوسرے سے نکاح کریں، کیا کریں؟ اور وہاں کوئی اور بھی نہیں ہے، جزیرہ ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑا مشکل سوال ہے یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ شریعت کے حوالے سے حضور اب ان کو ایک دوسرے کو اگر میاں بیوی قبول کرنا ہے تو یا تو اس کو شرع قرار دیا جائے، یا وہ ساری زندگی بڑھاپا کر لیں اور اس ایئر لائن پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے سے منہ موڑ کے رہیں۔ ان میں سے بہتر شرعی حل کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے، دیکھیں میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جب وہ ایسی جزیرے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر منطق کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہے جو کہ ایسے ہوتے ہیں جس کے حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کمال کر دی نا آپ نے حضرت، آپ نے مجھے حضرت آدم کی تاریخ سنا دی اور جزیرے کی تاریخ کو آپ نے منطقی کہہ دیا۔ میں نے کہا حقیقت حال عام طور پر بلال بھائی ایسا ہوتا نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دنیا نہیں ہے؟ آدم کو میں کہوں تاریخ ہے، مہر میں وہاں پہ قائم اپنے ابا کا کر دوں، اور یہاں پہ میں صورتحال جو ہے وہ کہوں کہ جناب کمال ہے۔ کیسے پتا چلا وہ دونوں اکیلے ہی ہیں، تیسرا وہاں کوئی نہیں ہے؟ وہی کہنے کی بات ہے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ہوگا کیا؟ کیا یہاں پہ گنجائش ہے؟ پہلی تو میں بات یہ کلیئر کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آدم و حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد صبح اور شام والوں کا نکاح ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کے قدرت کے فیصلے ہیں اور اللہ نے وہ کرائٹیریا متعین کیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد جملہ کہوں ایک، میں یہ اگر کہوں تو کیا وہ شرعی حدود کے اندر ہوگا؟ میں کہوں کہ اللہ ہر وقت کی شریعت کو متعین کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بالکل بالکل، یہی پر میں کرے قدرت، یہی پر میں شریعت ہے۔ بالکل یہی پر آ رہا تھا کہ جب جہاں کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو علماء بھی کہتے ہیں نا، جب کہیں چیزوں پہ کوئی راستہ نہیں ملتا تو ہم اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر ہم قیاس کرتے ہیں، قیاس کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے تیسرا، ظاہری بات ہے، پر وہاں پر قیاس کیا جائے گا۔ اب کسی عالم سے، مفتی سے فتویٰ لینے آپ جائیں گے تو پھر وہ قیاس کرے گا کہ ظاہری بات ہے اگر وہاں کوئی ہوتا، ہم وہ لے لیں نا، اگر کوئی ہوتا تو ظاہری بات ہے یہ نکاح بالکل صحیح ہو جاتا، وہاں گواہ موجود ہو جاتے۔ تو اب ہے ہی نہیں، تو شریعت لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں نا، آپ کے لیے سہولت ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کی بھی راہ ہوگی۔ اب وہ راہ کو ابھی ہمیں اگر نہیں پتا، میں منطقی طور پہ اگر آپ سے عرض کروں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس پہ قیاس، کیونکہ قیاس ہم نے کرنا ہے حضرت معاذ بن جبل کے اس قول پہ جو کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ میں قرآن سے کروں گا، حدیث سے لوں گا، صحابہ سے لوں گا، میں اس کو یوں قیاس کروں کہ میں اگر یہ نکاح کروں، میں اس سے مراد میں اپنی اس لیے لے رہا ہوں کہ مثال دوں، میں وہ نکاح کروں اور میں اس نیت کو کروں کہ ہمارے پاس کیونکہ سہولت گواہوں کی نہیں ہے، جو ہی ہمیں گواہ ملیں گے ہم سب سے پہلے اپنا نکاح ان کو بتائیں گے۔ یہ سہولت اگر ہو تو کیا نکاح جائز نہیں ہوگا؟ قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب آپ نکاح کرو تو اعلان کرو، اور اگر اعلان کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو مجھے اعلان کی سہولت ملے گی، وہی آپ آیت تیمم برخاست، جیسے ہی پانی مل جاتا تیمم ختم ہو جاتا، تیمم ختم ہو گیا، تو بالکل اسی کے اوپر اب رکھ کے ہو گئی۔ حضرت اب ایک اور بات بتائیے، کیا نکاح کے لیے مہر کا ہونا لازم ہے یا اس کے بغیر نکاح قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت مہر کا ذکر کرنا
جو ہے مہر اگر نہ کیا جائے، ذکر نہ کیا جائے، تو پھر اس صورت میں اس کو مہر معروف دیا جائے گا۔ نہیں، کیا نکاح قائم ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی نکاح کا ذکر ہی نہیں ہوا، ہم نے حجاب قبول کر لیا، 2 گواہ بھی ہیں، اب وہ نکاح قائم ہوا ہے کہ نہیں؟ نکاح قائم ہو جائے گا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس دلہن کو مہر معروف دیا جائے گا۔ وہ تو ایک اور معاملہ ہے نا، لیکن نکاح قائم، بنیادی طور پہ نکاح قائم ہو گیا۔ چونکہ اصل جو نکاح کے لیے جو چیز ہے، نکاح ایک ہے 2 فرائض، اس میں ایک ہے ایجاب نکاح کے لیے اور دوسرا ہے قبول، ایک ہے آفر اور ایک ہے ایکسیپٹنس، ایک نے کہنا ہے دوسرے نے ماننا۔ اب اس کے باقاعدہ جو شرائط ہے اس میں ہے 2 گواہوں کا ہونا، 2 گواہ کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے۔ اب بتائیے، مان لی جی تیزی سے اب مجھے بتائیے کہ کیا کسی ولی کا ہونا نکاح میں ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، ضروری نہیں۔ ہم احناف کے نزدیک ولی کا ہونا ضروری اللہ کہہ کے نا تو نہیں، مسئلہ یہ کہ ہم جو یہاں پر ہیں، ہم حنفی ہیں نا، تو ہمارے لیے جو جب بچی بالغہ ہو جائے یا بچہ بالغ ہو جائے تو وہ خود صاحب تصرف ہوتا ہے، صاحب تصرف کی وجہ سے اس کے لیے ولی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ولی ہو۔ اب یہاں میں جب بات چلی ہے ولی کی، اور یہاں پر تو میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں ایک ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اگر کسی ایسے لڑکے سے کرتی ہے نکاح جو اس کا غیر کفو ہو، تو اس صورت میں غیر کفو سے مراد لڑکی ہے ایک کمپنی کے مالک کی بیٹی اور لڑکا ایک جو ہے وہ ڈرائیور کا بیٹا، تو اب وہ لیول تو نہیں ہے، لیول جوڑ نہیں ہے نا، مان لی بات۔ اب ایک سیکنڈ، لڑکے کا تقوی جو ہے وہ سی ای او کا ہے، لڑکی کا تقوی چپڑاسی کا ہے، اب کیا ہوگا نکاح کہ نہیں؟ لڑکے کا تقوی جو ہے لڑکی کا وہ کمزور ہے اور لڑکے کا تقوی جو ہے وہ بڑا ہے۔ اب وہ مالی حالات تو یہ ہو گئی، تقوی کی حالت یہ ہو گئی۔ اصل میں اب فرمائیے تقوی یہاں پر جو کفو، اب میری چوائس تقوی پہ ہوگی یا مال پہ ہوگی؟ دیکھیں یہاں پر کفو میں جو ہے نا وہ حسب کو دیکھا جائے گا، کفو کے اندر لیولز کو دیکھا جائے گا۔ جس کے خلاف میرا رسول جو ہے وہ آخری خطبہ دیتا ہے، اس کو میں شرط نکاح کیسے بناؤں گا؟ مال کے اوپر کیسے میں فیصلہ کروں گا؟ میں تقوی پہ فیصلہ کروں گا۔ 4 چیزیں حضور نے فرمائی، ٹھیک ہے نا، 4 چیزیں حضور نے رائے دی ہے نا کہ تنکح المرأۃ لأربع۔ حضور کی رائے کوئی نہیں، حضور حضور کا حکم ہے، حکم ہے۔ دیکھیں میں جو حدیث شریف پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ فرمائیے گا۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ حضور نے کہا عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، آپ نے بتایا کہ جو نکاح کیا جاتا ہے، فرمایا اس کے حسب کی وجہ سے، اس کی صورت کی وجہ سے، یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے، پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اس کی دین کی وجہ سے اس سے نکاح کرو۔ اب اس کا مطلب آپ کا یہ حکم لزوم کو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ لازمی نکاح اس میں کرو، چونکہ بہتر یہ ہے کہ تم جو نکاح کرو تو دیندار سے کرو، چونکہ اگر میں اس کو بالکل اس طرح سے دیکھتا ہوں، میں اس کو پتہ کیوں مان رہا ہوں نقشبندی صاحب کہ آپ ان 4 چیزوں میں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، یہ بات تو ہے، یہ اس لیے حکم ہے۔ آپ کی محبت بھی ہوگی تو ان 4 کے درمیان میں رہ کر ہوگی، تو میرے رسول نے جو کہہ دیا نا وہ حکم ہے، وہ رائے نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حکم لازم کے لیے، ایک ہوتا ہے مباح کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے جو رائے دی اس میں یہ کہا کہ دیندار عورت سے نکاح کر لو تاکہ وہ آپ کی نسل بہتر ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کو مزید کھول دیں۔ وہ کیا ہے؟ سروائیول آف دی ہیومینٹی ہے، ڈیزائرز کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، وہ ضمن ہے، وہ تو آپ کو میسر ہو ہی جائے گی۔ اللہ کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی تکمیل ہے، لیکن جو انسان ہے اس کی تو نفس کی خواہشات جو ہے وہ ہے نا، انفارچونیٹلی ہو یہی گیا نا۔ جی بریک آ گیا، میں یہ کہتی کہ بریک لے لیں، کیا کریں؟